السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دا اسکالرشپ جیکٹ۔ یہ کہانی 14 سال لڑکی مارتا کے بارے میں ہے جو وہ اسکالرشپ جیکٹ جیتنے کی امید رکھتی تھی۔ پچھلے کئی سال پہلے مارتا کی بہن نے یہ اسکالرشپ جیکٹ جیتا تھا۔ ٹیکساس اسکول میں جس میں وہ پڑھتی تھی، اس اسکول میں یہ ایک روایت تھی، ہر سال 8ویں درجے کے گریجویشن کے دوران رخصت ہونے والے جماعت کے ان طلباء کو جنہوں نے 8 سالوں تک مسلسل اعلیٰ گریڈز برقرار رکھے تھے، اس کو اسکول کے یونیفارم کے رنگ کی طرح ایک خوبصورت سنہرا اور سبز جیکٹ انعام کے طور پر دیا جاتا تھا، اور مارتا بھی اس جیکٹ کی جیتنے کا امید رکھتی تھی۔ مارتا ایک ذہین لڑکی تھی اور اس نے اول سے لے کر آخر تک اعلیٰ گریڈز لیتی تھی۔ اس کا والد ایک غریب کسان تھا اور وہ 8 بچوں کا کفالت یعنی اس کا اسکول کا اخراجات اور دیگر اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کو اپنے دادا اور دادی کے حوالہ کیا تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ اسی طرح نصابی معلومات سے باخبر رہیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی میں مارتا بیان کرتی ہے کہ اسمال ٹیکساس اسکول جس میں پڑھتی تھی، ہر سال 8ویں درجے کے گریجویشن کے دوران یہ روایت تھی کہ رخصت ہونے والے جماعت کے ان طلباء کو جنہوں نے 8 سالوں تک مسلسل اعلیٰ گریڈز برقرار رکھے تھے کو اسکول کے یونیفارم کے رنگ کا ایک خوبصورت سنہرا اور سبز جیکٹ انعام کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اسکالرشپ جیکٹ کے سامنے بائیں طرف سنہرے حروف میں بڑا ایس لکھا ہوتا تھا اور اس کے جیب پر سنہرے حروف سے جیتنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا۔ مارتا کہتی ہے کہ میری بہن روزی نے بھی چند سال پہلے یہ جیکٹ جیتی تھی اور میں بھی جیتنے کی پوری توقع رکھتی تھی۔ میری عمر 14 سال تھی اور 8ویں درجے میں تھی۔ پہلی گریڈ ہی سے میں اے گریڈ کی طالبہ تھی اور گزشتہ سال میں اس جیکٹ کو جیتنے کی منتظر تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے والد کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اتنا نہیں کما سکتا تھا کہ وہ 8 بچوں کی کفالت کر سکے، اس لیے جب میں 6 سال کی تھی تو مجھے پالنے کے لیے دادا اور دادی کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم اسکول میں کھیل کود یعنی اسپورٹس میں حصہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہاں رجسٹریشن فیس تھے، یونیفارم کا خرچہ تھا اور قصبے سے باہر سیر پر جانا تھا۔ بس اگرچہ ہم بہت پرتیلے اور کھلاڑی تھے مگر کبھی بھی اسپورٹس جیکٹ ہمارے حصے میں نہ آئی، صرف یہ اسکالرشپ جیکٹ صرف واحد موقع تھا۔ مئی میں گریجویشن کے قریب کلاس میں کسی نے کوئی توجہ نہ دی، بجائے اس کے ہم کھڑکیوں سے باہر گھورتے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف یہ چاہتے ہوئے کہ اسکول میں آخری چند ہفتے جلدی سے گزر جائے۔ ایک دن میں غیر حاضر دماغی کے ساتھ کلاس سے جمعانہ گئی۔ مزید ایک گھنٹہ باسکٹ بال میں پسینہ نکالنا اور اپنے پتلی ٹانگیں دکھانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ پھر مجھے پی ای یعنی جسمانی ورزشیں یاد آئی۔ میری وردی اب بھی ڈیسک کے نیچے بیگ میں پڑی ہوئی تھی جہاں میں اسے بھول گئی۔ مجھے اسے لانے کے لیے واپس جانا پڑا۔ کوچ مسز تھامپسن اکڑ اور بدمزاج تھی۔ اگر کوئی پی ای کے لیے مخصوص یونیفارم میں نہ ہوتا تھا، بقول اس کے میں اچھی فارورڈ تھی، اور ایک دفعہ یہاں تک کہ اس نے دادی سے ٹیم میں مجھے شامل کرانے کا بھی کہا تھا، لیکن بے شک دادی نے انکار کیا۔ میں اپنے کمرہ جماعت کے دروازے تک تقریباً پہنچ چکی تھی کہ میں نے غصے بھری آوازیں اور بحث سنی۔ میں رک گئی۔ میرا مقصد چپکے سے کان لگا کر سننا نہیں تھا، میں صرف ہچکچائی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ کیا کروں۔ مجھے ان شرٹس کی ضرورت تھی اور مجھے دیر لگ رہی تھی، لیکن میں اپنے اساتذہ کے درمیان بحث و مباحثے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی۔
میں نے آوازوں کو پہچانا۔ یہ مسٹر سیگمیٹ میرے تاریخ کے استاذ اور مسٹر بون میرے حساب کے استاد تھے۔ وہ میرے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکی۔ مجھے اب بھی وہ صدمہ یاد ہے جس نے مجھے کچھ اس طرح دیوار سے لگایا کہ گویا میں دیوار پر لکھی گئی تحریر کے ساتھ گل ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسٹر سیگمیٹ نہایت غصے میں یہ بول رہے تھے، میں ایسا کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کی گریڈ مارتا کے گریڈز کے مقابلہ نہیں کرتے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا یا ریکارڈ کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ مارتا کے A+ اوسط ہے اور تمہیں اس کے بارے میں علم ہے۔ یہ تھے مسٹر سیگمیٹ کے الفاظ۔ اور دوسری طرف مسٹر بون دھیمی لہجے اور آواز میں بول رہے تھے، دیکھو، جان کی والد نہ صرف بورڈ میں شامل ہے بلکہ وہ قصبے میں واحد اسٹور کی بھی مالک ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قریبی تعلق ہے۔ مارتا کہتی ہے، میرے کانوں کے اندر دگ دگ کی آوازوں نے بقیہ الفاظ کو دبا دیا۔ صرف اکا دکا الفاظ میرے سماعتوں کو پہنچ گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے یہ بحث کرتے تھے کہ مارتا میکسیکن ہے۔ استعفیٰ ایسا نہ کرو۔ مسٹر سیگمیٹ تیزی سے باہر آئے اور خوش قسمتی سے دوسری جانب ایڈیٹوریم کی طرف چلے گئے، اس لیے اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ کانپتے ہوئے میں نے کچھ منٹ تک انتظار کیا اور پھر اندر گئی اور اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے بھاگ کر باہر آئی۔ مسٹر بون نے اوپر دیکھا جب میں اندر داخل ہوئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ آج تک مجھے یاد نہیں کہ آیا میں جسمانی ورزش کے کلاس میں لیٹ ہو کر مصیبت میں پھنس گئی تھی یا میں نے سپہر کے بعد کا وقت کیسے گزارا۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں گھر گئی اور اس رات تکیے سے سر لگا کر روئی تاکہ دادی میری آواز نہ سن سکے۔ اس مکالمے کو سننا مجھے ایک ظالم اتفاق دکھائی دیا۔ اگلے دن جب پرنسپل نے مجھے اپنے دفتر بلایا تو میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کس چیز کے متعلق بات کریں گے۔ وہ بے چین اور پریشان دکھائی دیے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ میری وجہ سے وہ پریشان ہے اس لیے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس نے دوسری جانب دیکھا اور ڈیسک پر پڑے کاغذات کے ساتھ کھیلنے لگے۔ پرنسپل نے کہا، مارتا، اس سال اسکالرشپ جیکٹ کے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے۔ جیسا کہ تمہیں علم ہے، یہ ہمیشہ مفت دیا جاتا ہے۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے بات جاری رکھی، اس سال بورڈ نے $15 قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا، جو اب بھی جیکٹ کی پوری قیمت کے لیے ناکافی ہے۔ میں شدید صدمے سے اسے گھورتی رہی اور خوف و دہشت کی ایک معمولی سی آواز میرے گلے سے نکلی۔ مجھے اس کی توقع نہ تھی۔ وہ اب بھی میری طرف دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بس اگر تم جیکٹ کی $15 قیمت ادا کرنے سے قاصر ہو، پرنسپل نے کہا، تو یہ تمہارے بعد اگلے طلبہ کو دی جائے گی۔ اور اسی طرح پوری وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے ہمت باندھی اور کہا، میں اس کے متعلق اپنے دادا سے بات کروں گی جناب اور کل تمہیں بتاؤں گی۔ میں بس اسٹاپ سے گھر تک راستے میں چیختی رہی۔ بڑے سڑک سے یہ کچی سڑک تقریباً میل کا چوتھائی حصہ تھا، اس لیے گھر تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ اور پھولی ہوئی تھی۔ میں نے دادی سے پوچھا، دادا کہاں ہے؟ میں نیچے دیکھ رہی تھی تاکہ وہ یہ نہ پوچھے کہ میں کیوں روتی رہی تھی۔ وہ ایک رضائی سی رہی تھی، اس لیے اس نے نظر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ مٹر کے کھیتوں میں باہر کام کرنے گیا ہے، دادی نے کہا۔ میں باہر گئی اور کھیتوں کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں موجود تھے۔
میں اسے قطاروں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ میں کرپا پکڑے اس کا جسم چھوٹے پودوں کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی، یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ کس طرح اچھے طریقے سے اس سے رقم کے لیے کہہ سکوں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں مسکیٹو، ایک درخت کا نام ہے، کی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کی کوئی تعریف نہیں کی۔ میں نے گندگی کے ایک ڈھیلے کو ٹھوکر لگائی۔ میں چاہتی تھی کہ جیکٹ مجھے ضرور مل جائے۔ یہ صرف ایک الوداعی جیکٹ اور گریجویشن تقریب کی رات ایک چھوٹی سی شکریہ کی تقریر کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر بہت کچھ تھی۔ یہ 8 سال کی محنت اور توقعات کی نمائندگی کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے دادا کے ساتھ دیانت دار ہونا پڑے گا۔ یہ میرے لیے واحد موقع تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس نے میرے بولنے تک انتظار کیا۔ میں نے خوفزدگی کے عالم میں اپنا گلا صاف کیا اور اپنے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ دیے تاکہ وہ انہیں لرزتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ میں نے کہا، دادا، مجھے ایک بڑے کام میں آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے ہسپانوی زبان میں کہا، جو واحد زبان تھی جو وہ جانتے تھے۔ وہ اب بھی خاموشی سے انتظار کرتے رہے۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، دادا، پرنسپل نے کہا، اس سال جیکٹ مفت میں نہیں دیا جا رہا۔ اس کی قیمت $15 ہے اور مجھے کل تک یہ رقم لے جانا ہے۔ بصورت دیگر یہ کسی اور کو دی جائے گی۔ یہ آخری الفاظ میرے منہ سے تیزی سے نکل گئے۔ دادا نے اپنی کمر سیدھی کی اور اپنی ٹوڑی کرپے کے دستے پر جھکائی۔ اس نے کھیتوں پر نظر ڈالی جو کہ پھلی دار چھوٹے چھوٹے پودوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے مایوسی کی حالت میں انتظار کی، اس امید پر کہ وہ کہے گا کہ تم رقم لے جا سکتے ہو۔ وہ میری طرف مڑے اور آہستہ سے پوچھا، اسکالرشپ جیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ الفاظ کہے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، شاید یہ اتفاق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 8 سال تک اعلیٰ گریڈز حاصل کیے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اسے تمہیں دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے الفاظ کی اہمیت کو بہت دیر سے محسوس کیا۔ دادا جانتے تھے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ رقم کا معاملہ نہیں تھا، یہ وہ چیز نہیں تھی۔ وہ واپس کرپے سے خودرو پودوں کو صاف کرنے میں مصروف ہوئے جو کہ مٹر کے چھوٹے نازک پودوں کے درمیان اگ آئے تھے۔ یہ ایسا کام تھا جس میں کافی وقت لگتا تھا۔ بعض اوقات چھوٹی شاخیں بالکل ایک دوسرے کے پیوست ہوئے تھے۔ آخر کار اس نے دوبارہ کہا، مارتا، اگر تم اس کی قیمت ادا کرو گے تو پھر یہ اسکالرشپ جیکٹ نہیں ہے۔ کیا یہ ہے؟ اپنے پرنسپل کو بتاؤ کہ میں $15 ادا نہیں کروں گی۔ اور اسی طرح میں گھر واپس چلی گئی۔ مجھے دادا پر غصہ تھا، اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ مجھے بورڈ والوں پر غصہ آیا کہ انہیں کیوں اصول تبدیل کرنے پڑے، بالکل اسی وقت جب جیکٹ جیتنے کی میری باری تھی۔ یہ بہت پریشان اور خاموش، شرمیلی لڑکی تھی جو اگلے دن پرنسپل کے دفتر گئی۔ اس بار اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارے دادا نے کیا کہا؟ میں اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ $15 ادا نہیں کرے گا۔ پرنسپل نے سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا جو میں نے نہ سمجھ سکی، اور وہ کھڑکی تک گیا۔ وہ باہر کسی چیز کی طرف دیکھنے لگا اور میں اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ آخر کار اس نے پوچھا، کیوں؟ تمہارے دادا کے پاس تو رقم ہے، کیا وہ چھوٹے پھلی دار پودوں کے کھیت کا مالک نہیں ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اپنی آنکھوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔
اس نے کہا اگر مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو پھر یہ اسکالرشپ جیکٹ نہیں ہوگی۔ میں نے یہ کہا اور باہر نکلنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرا اندازہ ہے کہ تم اسے جان کو دے دو۔ میرا مقصد یہ کہنا نہیں تھا، بلکہ میرے منہ سے اس طرح نکل گئی۔ میں تقریباً دروازے تک پہنچ چکی تھی کہ اس نے مجھے روک دیا۔ مرتا، صبر کرو۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، انتظار کرتے ہوئے۔ اب وہ کیا چاہتا تھا؟ میں اپنے دل کو تیزی سے دھڑکتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی۔ میرے منہ میں کچھ تلخ اور گندی باتیں آ رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں بیمار ہونے جا رہی ہوں۔ مجھے ہمدردانہ تقاریر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ایک بڑی آہ بھری اور واپس اپنے بڑے ڈیسک پر چلے گئے۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں میں پکڑتے ہوئے میری طرف دیکھا کہ گویا وہ یہ سوچ رہا ہو۔ اور اس نے کہا، اچھا، تمہارے کیس میں ہم معمول سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے۔ میں بورڈ کو بتا دوں گا، تمہیں اپنی جیکٹ مل جائے گی۔ اور میں بمشکل ہی اس پر یقین کر سکی۔ میں نے لرزتے ہوئے بہت جلدی سے کہا، شکریہ جناب۔ اچانک میں نے خود کو عظیم محسوس کیا اور اسی طرح میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے آپ کو آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ میں دوڑ کر باہر آئی اور اسی طرح میں بہت خوش تھی۔ میں دادا کو بتانے کے لیے انتظار نہ کر سکی اور سیدھا کھیت کی طرف دوڑی۔ میں پودوں کے قطار میں اس کے ساتھ شامل ہوئی جہاں پر وہ کام کر رہے تھے اور کچھ کہے بغیر جھک کر بیٹھ گئی اور خودرو پودوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ دادا کچھ لمحوں کے لیے میرے پاس کام کرتے رہے، لیکن اس نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ قطاروں کے درمیان خودرو پودوں کے ایک ڈھیر جمع کرنے کے بعد میں کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف رخ کیا اور میں نے کہا، پرنسپل نے کہا کہ وہ میرے لیے معمول سے ہٹ کر انتظام کر رہے ہیں۔ دادا، میں بہرحال جیکٹ حاصل کرنے جا رہی ہوں۔ جو کچھ تم نے کہا تھا وہ بتانے کے بعد اس نے یہ کہا۔ دادا نے کچھ بھی نہ کہا، اس نے صرف کندھے پر مجھے تھپکی دی اور مسکرایا۔ اس نے ایک مروڑا ہوا سرخ رومال نکالا جس کو وہ ہمیشہ پچھلی جیب میں رکھتے تھے اور اس سے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھ ڈالا اور اس نے کہا، بہتر ہے کہ تم جا کر دیکھو کہ دادی کو شام کے کھانے میں کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ میں اچھلتی اور دوڑتی ہوئی گھر کی طرف بے وقوفانہ دھن بجاتی ہوئی چلی گئی۔ اور اسی طرح یہ کہانی اختتام تک پہنچتا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ اسی طرح نئی اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ شکریہ۔